السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام اقرا اکیڈمی روضۃ الاطفال کے پرنسپل صاحب اور اساتذہ اکرام، والدین اور ادارے کے طلبہ عزیز، آج کا یہ پروقار اور نہایت ہی اہم اور خوبصورت پروگرام دیکھ کر اور اس کے نظم و ضبط کو دیکھ کر نہایت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج کا ہر آدمی وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، میری تابعدار ہو، فرما بردار ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، رشوت ہے، سود ہے، ملاوٹ ہے، والدین کی نافرمانی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، جتنی بھی برائیاں اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہر ایک کی یہی تمنا اور آرزو ہے، تو کیا صرف ہمارے چاہنے سے، صرف ہمارے سوچنے سے یہ سب کچھ بدل جائے گا؟ یہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا از خود نہیں ہوگا۔ اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے، اس معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پر توجہ دینا ہوگی۔ جس طرح بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی تابعداری کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، انہیں اذیت نہ پہنچائیں، جس طرح ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرو، تو کیا ہمارے دین میں، کیا ہمارے اسلام میں صرف والدین کے ہی حقوق ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ میں اپنی بات کو بہت مختصر کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ میرے دوستو، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں جہاں والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہے، وہاں پر والدین کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کو پورا کریں، اپنی اولاد کے حقوق پر توجہ دیں۔ والدین پر
اپنی اولاد کا سب سے پہلا حق جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے، دین نے بتایا ہے، فرمایا کہ وہ ایک والد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ نکاح کرنے جائے تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے جو دیندار ہو، نیکوکار ہو، صالحہ ہو۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ جب کوئی آدمی کسی جگہ نکاح کرتا ہے تو وہ کبھی کوئی لوگ حسن کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کوئی مال اور دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کرو تو اس کے دین کو دیکھو کہ اس کے اندر کتنا دین ہے۔ کیوں کہا کہ دین کو دیکھو؟ اس لیے کہ جب یہ عورت ماں بنے گی، جب یہ عورت ماں بنے گی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت دین کے ساتھ کرے گی۔ اور اس کی مثال ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو مائیں ان کو لوری دیا کرتی تھیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اپنی جھولی میں رکھ کر وضو کر کے وضو کی حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور لوری دیتے وقت کلمہ پڑھا کرتی تھیں۔ آج ہمارے نوجوان اپنی اولاد کا سب سے پہلا حق یہیں پر ضائع کرتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، جو دین بیزار ہوتی ہیں، جو اسلام سے، دین سے تنگ ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کی لوریاں نہیں دیتی، پھر بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، یہ ڈرامہ دیکھو، یہ فلم دیکھو، یہ گانا سنو، تاکہ بچہ خاموش ہو جائے۔ تو پھر کیا آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں ایسے صلحاء، علماء، قراء، حفاظ اور دیندار لوگ پیدا ہوں گے، دیندار لوگ تیار ہوں گے؟ کبھی ایسی توقع مت کیجیے۔ وہ مائیں جن کی گود میں بچے قرآن پاک کے 10 پارے، بڑی بڑی صورتیں حفظ کر لیا کرتے تھے، آج کوئی دکھا دے کوئی ایسی ماں جو اپنی اولاد کو اپنی گود کے اندر کوئی ایک صورت حفظ کرا دے۔ والدین کے اوپر دوسرا بڑا حق اپنی اولاد کا یہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام صحیح رکھا جائے۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، بچوں ادھر میری طرف توجہ کرو۔ والدین کے اوپر دوسرا بڑا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام صحیح رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی تشریف لاتا تو آپ اس کا نام پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ اگر اس کا نام غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے اور کوئی اچھا دینی نام، اسلامی نام، بامانہ نام رکھا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی اولاد کا دوسرا بڑا حق بھی ضائع کرتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی امام صاحب کے پاس نہیں جاتے، جبکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اپنے امام صاحب کے پاس جاتا تھا، وہ مفتی صاحب کے پاس جاتا تھا، وہ کسی عالم کے پاس جاتا تھا، کسی بزرگ کے پاس جا کر کے نام پوچھا کرتا تھا، اور وہ جو اچھا نام بتاتے تھے وہ اپنے بچوں کے وہ نام رکھا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھتے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پہ نام رکھتے۔
پسند کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. مگر آج کا معاشرہ، آج کے عوام، آج کے لوگ، آج کے مسلمان، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیٹ کھولتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر نیا نام دیکھا جائے، ایشل، مشل، مشال اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام. کیا پتہ کسی یہودی کا نام ہے، کیا پتہ کسی عیسائی کا نام ہے، کیا پتہ کسی سکھ کا نام ہے. اس بات سے غرض نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے یا یہ کسی مسلمان کا نام ہے. ہم کہتے ہیں نیا نام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نیا نام ہونا چاہیے جو ہمارے خاندان میں اور نہ ہو. ہم اپنی اولاد کا دوسرا بڑا حق بھی ضائع کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، تیسرا بڑا حق والدین کے اوپر اپنی اولاد کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان کی اچھی تربیت کریں. قرآن سے بڑھ کر، حدیث سے بڑھ کر اچھی تعلیم اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتی. والدین کا اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کی تربیت کرے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے بڑے خلیفہ، ان کے دربار میں ایک بوڑھا آدمی حاضر ہوا. اس نے آ کر کے اپنے بچے کی شکایت کی. کہا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، میرے حقوق کو پورا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو بلاتے اور بلا کر کے اس کو ڈانٹتے ہیں. کہتے ہیں کہ میاں، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم اپنے بوڑھے والدین کو اذیت پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اس نوجوان نے بڑی عجیب بات کہی. کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر صرف والدین کے ہی حقوق ہیں یا والدین کے اوپر اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں نوجوان، بالکل ہمارے دین میں والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں. تو جب حضرت نے یہ کہا تو اس نوجوان نے کہا، حضرت پھر بتائیے وہ کیا حقوق ہیں والدین کے اوپر اولاد کے؟ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے جو حق بتایا والدین کے لیے، فرمایا کہ وہ جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو وہ نیک صالحہ ہونی چاہیے. اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، میرے والد نے میرا پہلا حق ضائع کیا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میری جو ماں ہے وہ لونڈی ہے، لونڈی، غلام، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لہذا میرے والد نے میرا پہلا حق ضائع کیا. کہا کہ امیر المومنین نے دوسرا حق بتایا کہ والد کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ نام صحیح رکھے. اس نے کہا کہ امیر المومنین، میرے والد نے میرا نام رکھا ہے جون، اور جون کا معنی ہے گندگی کا کیڑا. کیا معنی ہے؟ گندگی کا کیڑا. تو میرا دوسرا حق بھی میرے والد نے ضائع کیا. امیر المومنین نے کہا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے اور اچھی تربیت دے. فرمایا میرے والد نے میرا تیسرا حق بھی ضائع کیا ہے. مجھے آج تک میرے والد نے نہ قرآن پڑھایا، نہ نماز سکھائی، نہ کسی جگہ مجھے کسی اچھے عالم کے پاس بھیجا، نہ میری اچھی تربیت کی. یہ میرے ساتھ لڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں. یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو گالیاں دیتا ہوں. یہ مجھے غصہ ہوتے ہیں، میں ان کو غصہ ہوتا ہوں. جب میرے حقوق میں سے
میرے والد نے ایک حق بھی میرا ادا نہیں کیا، تو اب میرے والد کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کے حقوق کی ادائیگی کروں؟ یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو چھوڑا اور اس بوڑھے والد کو پکڑ لیا، کہا کہ بھائی ظلم تو تم نے کیا ہے، اپنی اولاد کا ایک حق بھی پورا نہیں کیا، اور تم اس سے امید یہ رکھتے ہو کہ یہ نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، تابعدار ہو، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ ناممکن ہے۔ میرے عزیز طلبہ، محترم والدین، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، صرف مدرسے والے ہی ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ان کی تربیت کریں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا ناممکن ہے۔ یہ پنکھا ہے نا، پنکھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، اس کے کتنے پارے ہیں؟ پنکھے کے کتنے پارے ہیں؟ تین پر ہوتے ہیں پنکھے کے۔ اگر ان 3 پروں میں سے ایک پر نکال دو تو پنکھا ہوا دیتا ہے، اس کی ہوا الٹی ہو جاتی ہے۔ اگر 2 پر نکال دیں تو بھی پنکھا ہوا نہیں دے گا، پنکھے کی ہوا پیچھے کی طرف آئے۔ ایک پر رہ جائے تو بھی ہوا نہیں آئے گی۔ جب 3 پر ملتے ہیں اور وہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو ہوا آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، محترم اساتذہ، محترم والدین، جب آپ تینوں ملیں گے، والدین بھی محنت کریں گے، اساتذہ بھی محنت کریں گے، طلبہ بھی حاضری دیں گے اور محنت کریں گے، انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر پھر نیکوکار بچے پیدا ہوں گے، صالح لوگ پیدا ہوں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، خوش ہوں گے، آپ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، خوش ہوں گے، آپ ان کو دعا کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ ان کو پردے میں دیکھیں گے، ٹوپی میں دیکھیں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ ان کو اذان دیتے ہوئے دیکھیں گے، آپ خوش ہوں گے، یہ بڑوں کا احترام کریں گے، ماں باپ کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ خوش ہوں گے، آپ اپنے رب سے جو دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اس اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنے گی جب آپ اس کو نماز میں دیکھیں گے، قرآن پڑھتا دیکھیں گے، اذان دیتے دیکھیں گے، تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ رب العالمین ادارے کی انتظامیہ کو، والدین کو، ان بچوں کو کامیابیاں نصیب فرمائیں، ترقیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔